کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کا تو کوئی مطالبہ کرنے والا ہے ہی نہیں، تو اللہ نے کہا کہ اس کا مال کھانے کی جو سزا ہے وہ طاقتور کا مال کھانے پہ میں نے وہ سزا نہیں رکھی۔ بہت مشکل ہے میرا خیال ہے، بات سمجھانا نہیں آ رہا سمجھ میں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ کچھ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، قوم میں رائج ہے وہ گناہ، ہم سمجھتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، قوم کی ساتھ دے رہی ہے، کوئی ملامت کرنے والا بھی نہیں ہے، اس پہ سب لوگ براڈ مائنڈڈ سمجھیں گے آپ کو، تو آپ یہ سمجھتے ہو کہ خدا غافل ہو گیا ہے۔ اللہ غافل نہیں ہے، وہ وعیدیں سنا چکا ہے۔ میں نے دنیا دارالامتحان رکھی ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے، رزلٹ یہاں اناؤنس نہیں ہوگا۔ تو جو یتیم کا مال کھا رہا ہوتا ہے وہ بے فکری سے کھا رہا ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کھا لے، جتنے نوالے کھا رہا ہے یہ سمجھ کے کھانا کہ کوئلے ہیں جلتے ہوئے، دہکتے ہوئے کوئلے کھا رہا ہے۔ ہر نوالا کیا ہے؟ دہکتا ہوا کوئلہ۔ اور خدا کی قسم آج بھی کھایا جاتا ہے، بڑے لکھے لوگ کھاتے ہیں یتیموں کا مال۔ اور کیسے کھاتے ہیں؟ میرا ٹاپک یتیم نہیں ہے لیکن میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دوں کیسے کھاتے ہیں۔ آج میرے پاس ایک کیس آیا، ابھی عصر کے بعد ملاقاتیں ہوتی ہیں نا، ایک کیس آیا، بڑا بھائی کھا گیا، مدذل العالیہ، بڑا بھائی مدذل العالیہ، وراثت کا مال علی، چونکہ یہ چھوٹے تھے، ایسے شخص کی وراثت کھائی ہے کہ ماں کے پیٹ میں تھا اور باپ کا انتقال ہو گیا۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا بھائی؟ بیوہ عورت پریگننٹ ہے، بیوہ عورت کیا ہے؟ بیوہ عورت پریگننٹ، اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب اس بچے کو تو پتہ ہی نہیں میرے باپ نے کیا چھوڑا، کتنا مال چھوڑا، پتہ ہے اس کو، رشتہ دار مل بل کے لگار لے لی۔ اب وہ جب بڑا ہوا اس کو پتہ چلا بھائی میری تو اتنی پراپرٹی ہے، اول تو پتہ ہی نہیں چلتا، ہماری سوسائٹی میں پتہ چل جائے گا اس کو، اتنی گچ پچ ڈاکومنٹیشن میں گڑبڑ کر چکے ہوتے ہیں۔ حضرات فقہاء نے بیان کیا ایک دن کا بھی حمل ہے نا، ایک دن کی بھی پریگننسی ہے، اس کا وہی حصہ ہے جو 40 سال کے بیٹے کا۔ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ شوہر کی جب ڈیتھ ہو جائے نا، شریعت کہتی ہے سب سے پہلے قرآن خوانی، نانا، سب سے پہلے تمبو پینٹ دیگے، نانا، سب سے پہلے دیکھا جائے گا بیوہ پریگننٹ ہے یا نہیں ہے۔ اگر پریگننٹ ہے تو لڑکا فرض کیا جائے گا، کیونکہ لڑکی کا حصہ آدھا ہوتا ہے، لڑکے کا پورا، تو یہ فرض کیا جائے گا لڑکا ہے، اور اتری وراثت نکال کے اس کے لیے رکھ دی جائے گی تاکہ جب یہ بالغ ہو، سمجھدار ہو، یہ وراثت اس کے حوالے کی۔ پھر اگر لڑکی ہے تو حصہ کم کر کے باقی سب میں ڈیوائڈ کی۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں ان چیزوں پر عمل نہیں ہوتا۔ اور قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا جو مال کھا رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا میرے بھائی، قرآن کہہ رہا ہے۔ اگر آپ کو قرآن پہ یقین نہیں ہے تو آپ کھاتے رہو، بیٹھ نہیں ہے تو بہت سے لوگوں کو یقین نہیں ہے، زنا کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، ماں باپ گولڈ ہاؤس میں جمع کرا رہے ہیں، ماں باپ کو ستا رہے ہیں۔ تو تبھی دیکھو قرآن کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جن میں قرآن کہہ رہے ہیں ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ سارے آرڈرز ان کے لیے ہیں اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی اللہ نے بھی کلیئر کر دیا اگر ایمان نہیں رکھتے جو چاہے کرو، کیونکہ پھر تمہیں سمجھانا بہت مشکل، پھر تم کیوں ہی کرتے رہو گے، کیوں وائے۔ تو اللہ کہتے کوئی بات نہیں۔ پھر نبی کو غم ہوتا تھا کہ یہ تو کہہ دیتے ہم نہیں ایمان رکھتے، یہ تو صاف کہہ دیتے ہیں، پھر تو یہ عمل کو فالو ہی نہیں کرتے۔ تو اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، آنا کس کے پاس ہے؟ میرے پاس آنا۔ تو آپ کیوں غم لے رہے ہو بھائی؟ آپ کو کیا؟ جب سوسائٹی میں بے حیائی پھیلتی ہے، بے پردگی پھیلتی ہے اور یہ سب کچھ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں مولویوں کو بڑی جلن ہو رہی ہے۔ بھائی مولوی کو کوئی جلن نہیں ہوگی، مولوی کو کیا جلن ہوگی؟ اگر ہوتی بھی ہے تو اس لیے ہوتی ہے کہ تم جہنم میں جا رہے ہو، اپنا بیڑا غرق، اپنی نسلوں کا بیڑا غرق کر رہے ہو، اس کا تھوڑی کوئی نقصان ہے۔ مشرکین مکہ نے بت پرستی چھوڑی، اس وقت نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ نبی کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ نبی کا کوئی نقصان ہوا؟ جب بتوں کی پوجا کرنے سے نبی کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، جو بھی دین کی دعوت دے رہے ہیں آپ اس دعوت کو فالو کریں نہ کریں ان کا کوئی نقصان نہیں، آپ کا نقصان۔ تو اس لیے اللہ نے کئی آیتیں قرآن میں نا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ میں سوچ رہا ہوں وہ تمام آیتیں اور حدیثیں نکالوں ایک جگہ میں جن میں صرف یہ ہو، صرف اس کو حکم دیا جا رہا ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے۔ نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کو رسپیکٹ دے۔
دے, جو اپنے ساتھ رہنے والا ہے اس کو کیا دے, بولو رسپیکٹ. آج دے رہے ہیں لوگ دفتروں میں جو پجامے کھینچے جاتے ہیں اپنے ساتھیوں کے. میں نے ہر جگہ ٹائم گزارا ہے, میں نے دفتروں میں بھی ٹائم گزارا ہے, میں نے جاب بھی کی ہے, اسکولوں میں پڑھا ہوں, کالج میں پڑھا ہوں, جاب بھی کی ہے. مجھے پتا ہے سب ایک دوسرے کی پتلونیں کھینچ رہے ہو باس کے سامنے. آج ایک بندہ نے بتایا کہ میرا چلتا پھرتا کاروبار دوستوں نے تباہ کیا ہے, جو میرے پارٹنر تھا اس کو میرے خلاف بدگمان کر نہیں آ رہی سمجھ میں بات, کیونکہ کسی کو پھولتا ہوا دیکھتے ہوئے تکلیف شروع ہو جاتی ہے. اچھا بلی پارٹنرشپ چل رہی تھی اعتماد کی بیس پہ, جب دیکھا کہ یہ دوست تو بہت آگے جا رہا ہے تو اس کے پارٹنر کو جا کے اس کے خلاف بدگمان کرنا شروع کر دیا. پارٹنر کا بزنس بھی گیا, اس کا بزنس بھی گیا. وجہ کیا ہے, انسان کہتا ہے یار سب سے آگے میں جاؤں نا, اس کا کیوں بزنس چل رہا ہے, سب سے آگے کون ہونا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے جتنے دنیا دار لوگ ہیں ان میں حسد کا مادہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. جن میں یہ جو ایکٹر اور ایکٹریسز ہوتے ہیں ان میں تو کوٹ کے بھرا ہوا ہوتا ہے, الا ماشاءاللہ, کیونکہ ان کا تو ہدف ہی دنیا میں نام پیدا کرنا اور عزت کمانا ہے. جس کا ہدف ہی نام اور عزت ہو وہ دوسرے کی عزت دیکھ کے کیسے خوش ہوگا. سوچو یعنی مقصد یہ ہے کہ میں سب سے آگے چلا جاؤں تو دوسرا آگے جائے گا, تو وہ تو اس کا جو مقصد پیدائش تھا وہ مقصد ہی ختم ہو گیا نا. کوئی اپنے ہدف اور ویژن پہ کمپرومائز کرتا ہے, بولو تو غلط چیز کو ہدف بنا لیا نا. دنیا میں کوئی بھی اپنے مقصد اور ہدف پہ کمپرومائز تھوڑی کرتا ہے. تو جب مقصد ہی دنیا میں ہوتا ہے, آج موٹیویشنل اسپیکر یہی سکھا رہے ہیں سب سے زیادہ سپیریئر بنو. اسلام نے فلسفے کو جڑ سے اکھاڑا. اسلام نے کہا بھائی اللہ کی نظر میں بڑے بنو, یہ سب کیا ہے, فنا ہونے والی چیز ہے. تو جو آخرت پر ایمان رکھے گا وہ اپنے ساتھ والے کو رسپیکٹ دے گا, اس کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش نہیں کرے گا. یہ خدا کی قسم اتنی تسلی ہوتی ہے آپ کا کوئی ساتھی ترقی کر رہا ہے, تو جو دنیا پرست ہے آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ کیا ہے, یہ کیا عزت اس کی زیادہ, محنت میری زیادہ ہے, کم بخت پیسہ بھی یہ زیادہ کما رہا ہے, عزت بھی یہ زیادہ کما رہا ہے. وہ جل کے اور ڈپریشن میں جائے گا. جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اصل آخرت ہے, ان کی زبان پہ ایک جملہ ہوتا ہے وَإِلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. قرآن نے کتنی بہترین مثال دی ہے قارون کی. دیکھو آپ کا کوئی دوست ترقی کر کے قارون سے زیادہ مالدار نہیں بنتا. جن لوگوں کو بھی اپنے دوستوں سے جہلس ہو رہے ہیں نا ان کے لیے خصوصی بات کر رہا ہوں. یہ حسد ہر جگہ ہوتا ہے, صرف یہ دفتروں میں نہیں, مدرسوں میں بھی, مسجدوں میں بھی, قاریوں میں بھی. ایک قاری خوبصورت آواز میں تلاوت, دوسرا آئے گا اس سے بھی زیادہ اچھی, اس والے قاری کو ہوگی بھائی یہ تو بہت اچھا پڑھ رہا ہے. اللہ کرے اس کے گلے میں, سب قاریوں کی بات نہیں کر رہا بھائی, جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ بیان سن رہے ہیں یار یہ تو زیادہ گلوکاروں میں ہوتا ہے, یار یہ تو مجھ سے بھی اچھا گا لیتا ہے, اوپر سے بول رہا ہوگا ماشاءاللہ اللہ اور عزت ہے, اندر بہت اللہ کرے تیرے کو گلے کا کینسر ہو, میری تو ساری دکان کہیں. یہ نیچرل, جب دنیا ہی مقصد ہوگی تو پھر یہ نیچرل ہے. جس کا مقصد ہی دنیا پرستی ہے تو پھر کیا ہی ہے, یہ نیچرل ہے. پھر حسد اس وقت تک خدا کی قسم ختم کرنا ممکن نہیں ہے جب تک آپ مقصد آخرت کو نہ بناؤ. آخرت ان تمام چیزوں پہ پانی پھیر دیتی ہے ایسی پیتے سے. وہ کیسے, تو میں آپ کو مثال دے رہا تھا کہ آپ کا دوست ترقی کر کے قارون سے زیادہ مالدار بن سکتا ہے, قارون سے زیادہ عزت دار بن سکتا ہے. قرآن کہہ رہے قارون کو ہم نے اتنا پیسہ دیا تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں جانور لاد کے چلا کرتے یا لوگوں کے پاس ہوتی. اتنے خزانے تھے, چابیوں کے لیے اس نے ملازمین رکھے. پہلے ہم بم کا سیٹ اپ نہیں تھا نا, مجھے یعنی لوگ اس کو اچھمبا سمجھتے تھے نا کہ خزانوں کی چابیاں بھی اتنی ہو سکتی ہیں. میرے گھروں کی چابیاں کبھی اتنی چابیاں لے کے میں گھومتا تھا. اللہ نظر بس سے بچائے, نظر بھی حسد میں مار دینا, کیونکہ گھر ہے ماشاءاللہ, پھر آفس ہے, پھر لاکر ہے, تو اتنے گچھے ہو گئے تھے چابیوں کے. میں نے کہا پھر گھنٹہ بیٹھ کے یہ والا کون سا گھر, یہ والا کون سے گھر کی لگی, یہ والا یہاں والا گھر کی لگی, یہ والا نہیں وہ والے گھر کی ادھر والی لگا دی. پھر یہ والا ایک ٹینشن
ایک ٹینشن یہاں بورنگ ہوئی, وہ چابیوں کا گچھا میرے ہاتھ سے گرا, نیچے سے میں بالکل فارغ ہو گیا. بالکل خیر کسی طرح میگنیٹ لگا کے ہم نے نکالا. اس کے بعد میں نے کہا چابی سسٹم مارکیٹ سے کیا ہونا چاہیے, شارٹ, تھم سے شارٹ. اب اتنے لاک میں نے جگہ جگہ تھم والے لگا دیے, میں کہیں بریک نہیں لگتی میری. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاؤ. چابی سسٹم چھوڑ, سسٹم گم جاتی ہیں چابیاں, ڈپلیکیٹ بائک کی چابی ڈپلیکیٹ بنوا کے بندہ گھوم رہا تھا, چوری ہوتے ہوتے بچی ہیں. تو ہر چیز کی اب تو نہیں, ہر چیز کی اب تو سیکورٹی الحمدللہ سب سے پہلے کی بات ہے, سیکورٹی نہیں. اب تو میں سوچ رہا ہوں مرغیوں کی انڈے جہاں لگاتے ہیں نا اس پہ بھی تھم لگاتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے, جہاں مرغیاں انڈے دیتی ہے نا, تو اب مورنی کو انڈوں پہ بٹھایا ہوا ہے, مور بیٹھی ہوئی انڈوں پہ, وہ جا کے مرغی کو بھی ٹینشن دے رہی ہے. جہاں مرغی اپنے انڈوں پہ بیٹھی ہوئی جا کے اس کو بھی, وہاں بھی مرغی کی تھم لگاؤں گا کہ اس کیج میں صرف تو گھس سکتی ہے. ابھی تک ایسی ٹیکنالوجی آئی نہیں ہے, لیکن امید ہے انشاءاللہ آ جائے گی. خیر تو اس لیے میں نے ہر جگہ تھم. یہاں لوگوں نے اتنے اعتراض کیے مولوی صاحب کو ضرورت سے زیادہ ایڈوانس ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. ہر جگہ تھم والے لوگ, گھروں میں کون لگاتا ہے, لگاؤ گھروں میں, فائدہ اس میں کوئی, اتنی سہولت ہو جاتی ہے, گئے کر کے دروازہ کھولا. اب میں نے ہر جگہ کیا لگا دیا, تو پھر ایک گھر کا تھم, ایک گھر والوں کا کی جو تھم ہے وہ دوسرے گھر والوں میں, تو اس لڑائی سے بھی بچ گئے. یہاں والی پارٹی وہاں جا ہی نہیں سکتی, وہاں والی. اللہ کا اتنا فضل ہے کہ سب کے انگوٹھوں کے نشانات اللہ نے دوسروں سے مختلف بنائے. یہ بڑی ٹیکنالوجی ہے بھائی, یہ عظیم ٹیکنالوجی ہے. خیر تو کیا مثال دے رہا تھا جلیل, ہاں میں بتا رہا تھا کہ آپ کا جو بھی فرینڈ ہے وہ قارون سے زیادہ مالدار بن سکتا ہے. کیا خیال ہے, نہیں بن سکتا. مثال کے طور پر میں اپنی مثال دوں, اگر میں کبھی مدرسے میں گیا, میں نے دیکھا یار میں محنت کر رہا ہوں, دوسرا طالب علم محنت نہیں کر رہا لیکن مجھ سے آگے نکل رہا ہے. کیا خیال ہے, بہت آگے نکل گیا, بہت آگے چلا گیا, تو ایک دم انسان کو جذبات ہوتے ہیں, یار یہ کیا ہو رہا ہے. آپ دفتر میں گئے, ابھی آپ نئے آئے ہیں, آپ ترقی نہیں کر پا رہے, دوسرا سوری آپ پرانے ہیں, ترقی نہیں کر پا رہے, نیا آیا وہ آگے نکل گیا. کتنا ٹینشن ہوتی ہے نا, تو اس کا آسان ہے. فوراً سوچا کرو یہ کم بخت قارون سے زیادہ آگے نہیں جا سکتا. تو اللہ نے قارون کی مثال دے کے ہمارے لیے تو ٹینشن قیامت تک کے لیے ختم, قیامت تک کے لیے ٹینشن کیا کر دی, کسی کی ترقی سے بالکل بھی جلنے کی کوشش مت کرو. کم بخت آنا قبر میں ہی ہے, اس نے جانا کا ہے قبر میں. جتنے کیڑے اس کی لاش پہ ہوں گے اتنے ہی کیڑے تمہاری لاش. انجام سب کا کیا ہے, یہ بالکل ایسا ہی ہے. دوڑ میں مقابلہ ہو رہا ہے, اب آپ کو لگا آپ کا دوست اس دوڑ میں بھاگ رہا ہے, آگے جا رہا ہے, ہم ہوگا نا یار یہ تو جیت گیا, لیکن آگے جہاں لائن ہے, جہاں دوڑ ختم ہو رہی ہے, جو لائن ہے جیتنے کی, اس کے آگے ہے گہری کھائی. آپ کو پتا ہے کہ جس وقت یہ جیتے گا, جیتتے ہی اگلا قدم اس کا کہاں ہوگا, گہری کھائی. جہاں ہڈی پسلی ایک ہو چکی ہوگی, تو پھر آپ اس کے جیتنے پہ غم کرو گے. آپ کو پتا ہے اس لائن کے بعد میرے لیے بھی کھائی ہے, اس کے لیے بھی گہری کھائی ہے, دونوں نے جا کے ہڈی پسلی ایک, تو کیا جیت اور کیا. تو جب قارون اپنے خزانوں سمیت نکلا پروٹوکول میں, کیا پروٹوکول تھا قارون کا, ایک گاڑیاں آگے پیچھے جا, اس زمانے کی گاڑیاں جو اونٹ ہوتے تھے یا گھوڑے ہوتے تھے, میں تو اس زمانے سے مثال دوں گا نا. سیکیورٹی جا رہی ہے آگے ٹھیش پیش, یہ جو ہمارے ساتھ گارڈ وارڈ گھوم رہے ہوتے ہیں, اس سے اللہ کا شکر ہے میرے دل پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. لوگ تو کہہ رہے تھے مولویوں کے مزے دیکھو, ہمارے کچھ بھی الحمدللہ بال بھی نہیں آ رہا ہوتا. پتہ ہے ککھ بھی نہیں ہے, یہ ککھ بھی نہیں ہے. بچکانا سوچ کے لوگ اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں وی وی آئی پی پروٹوکول, اور الحمدللہ ہماری صحت پہ بال برابر بھی اثر نہیں ہوتا. اس پر پروٹوکول ہم سمجھتے ہی نہیں ہے. اچھا لوگوں کے تبصرے دیکھ کے حیرانگی ہو رہی ہوتی ہے کیا بچکانا ہے. دیکھو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. کچھ لوگ سوچ کے غریب ہوتے ہیں, کچھ پیسوں کے غریب ہوتے ہیں. کیا اب ایک ڈیفنس میں رہنے والا آدمی وہ چرغا کھا رہا ہو, تو کیا کھا رہا ہو, چرغا جو غریبوں کا کھانا ہے, ڈیفنس یعنی چرغے ورغے تو روز کھا لیتے ہو. تو غریب آدمی کہہ رہا ہے بڑے مزے لگے ہوئے آج, تو اس کے دل میں اندر
جذبات ہو رہے ہوں گے چرغا کھاتے ہوئے، اس میں تکبر نہ پیدا ہو جائے. وہ ڈیفینس کا بندہ بولے گا میرے اندر کیا، میں تو تواضع سے مجھے تو یعنی غربت کا شبہ ہونے لگا ہے کہ میں کیا کھا رہا ہوں، چرغا کھا رہا ہوں. وہ یہی کہے گا نا، وہ تیری سوچ، وہ کہے گا بھائی جو تیرا لیول ہے تو اس حساب سے سوچ رہا ہے. تو یاد رکھو، یہ تو میں نے پیسے کی مثال دی ہے. جن کے دلوں میں اللہ یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ دنیا مسافر خانہ ہے، ان کو اس پروٹوکول سے ان کے دل پہ بال برابر بھی اثر نہیں پڑتا. وہ عوام دیکھ رہی ہوتی ہے یہ اتنا پروٹوکول سے خوش ہو رہے ہوں گے اور ان کے دل پہ تکبر نہ پیدا ہو جائے، یہ اپنی اوقات نہ بھول جائیں. بھائی ان کو یہ ہونا نہ ہونا ان کے لیے زیرو ہے، برابر ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. کیا ہے یہ، کل مریں گے ختم، فش فش. مجھے کتنے لوگ دعوت دیتے ہیں مفتی صاحب ہم آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کو وی وی آئی پی پروٹوکول دیں گے. میں کہوں خدا کے لیے مجھے نہ وی پروٹوکول دے، نہ وی آئی پی دے، نہ وی وی آئی پی. دماغ پہ ایک اچھا خاصا بوجھ ہوتا ہے. سیکیورٹی چاہیے ہمیں، سیکیورٹی اڑانا دیکھو ڈھیم کر کے اڑا دے. وہ شریعت میں فرض ہے کہ سیکیورٹی اختیار کرو. سیکیورٹی کی بات کرو، پروٹوکول کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. جو یہ بڑے بڑے علماء کو سیکیورٹی ملتی ہے اس کو لوگ پروٹوکول کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہوتی ہے سیکیورٹی. خیر یہ ٹاپک سے میں ہٹ رہا ہوں. تو اس لیے قارون تو تھا نا بہت بڑے خزانوں کے ساتھ مارکیٹ میں آیا، وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ. تو قرآن کے الفاظ کیا ہیں، دنیا دار لوگ تھے نا جو اسٹرگل اور ہارڈ ورکنگ کے ذریعے جو ہمیں موٹیویشنل اسپیکر بتاتے ہیں کہ ایک بڑا آدمی بننے کی کوشش کر رہے تھے. اس دور میں بھی موٹیویشنل اسپیکر تو ہوں گے نا، وہ ہر دور میں رہے ہیں. تو ڈرامے تو نہیں کہنے کوئی اچھے بھی ہوتے ہیں، یہ ہر دور میں منجن بکا ہے. تو اس دور میں بھی تھے. تو اب جب لوگوں نے دیکھا ہے پروٹوکول اس کو بولتے کیا شاہی لباس ہے، اور سارے جو آگے پیچھے اشم خدم جی حضوری کرنے والے، اور ایک ہم میں گھر میں عزت نہیں ملتی ہے. بھائی ایک یہ ہے جب آپ کسی کا پروٹوکول دیکھیں نا، آدمی دیکھتا ہے نا، تو جو دنیا پرست لوگ ہیں بہت متاثر ہوتے ہیں، یار کیا عزت مل رہی ہے. تو قرآن کے الفاظ ہیں یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. اللہ کہتے ہیں جو دنیا پرست تھے، جو دنیا کو مانتے تھے، انہوں نے کیا کہا، ہائے کاش. الفاظ دیکھو، اللہ نے ان کے پورے الفاظ نقل کیے. ہائے کاش، یا کا مطلب ہائے، صحیح ہے نا اردو میں. لیت لنا، ہائے کاش ہمارے لیے، مثل ما اوتی قارون، کاش یہ پروٹوکول ہمیں بھی مل. مائیں اپنے بچوں کو کہہ رہی تھی بیٹا میں تجھے یہ بنانا چاہتی ہوں. جب مائیں دیکھتی ہیں نا میڈیا پہ کچھ مائیں مجھے دیکھ کے کہتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں تجھے مفتی طارق. ویسے تو اکثر مائیں الحمدللہ اپنے بچوں کو مفتی طارق مسعود کے علاوہ سب کچھ بنانا چاہتی ہیں. یہ نہیں بن جانا، یہ بہت ٹینشن دینے والا مفتی ہے. اکثر ماؤں کی رپورٹ یہی ہے. کچھ مائیں ایسی ہیں، کچھ کہتی ہیں، کچھ لوگ آئے ہیں کہ میں چاہتا ہوں میرا بچہ مفتی طارق مسعود بن جائے. میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم کبھی جاپان جا رہے ہیں، کبھی آسٹریلیا جا رہے ہیں، کبھی کینیڈا، یہ بن جائے تو میں نے کہا بھائی آپ یہ گاڑی واڑی دیکھ کے ٹھیک بھی جا رہے ہیں، تو میں نے کہا یہ مفتی طارق مسعود کا مطلب ہے تو بھائی نہیں بننا اچھا. یہ دنیا دار لوگوں کے پاس ہم سے کروڑا گنا. اور اگر مقصد ہے نیک بننا تو پھر نیک بننے کی دعا مانگو. آپ کو کیا پتا کہ میں نیک بھی ہوں گے نہیں، ضروری تھوڑی ممبر پہ جو بیٹھا ہے پگڑی باندھ کے وہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی گناہ کھا رہا ہوں، الزامات لگا دیں. تو پھر یہ دعا مانگو اے اللہ میرے بچے کو نیک اور صالح بنا. یہ دعا مانگنی چاہیے. تو یہ کیا ہے کہ یہ بنا دو، فلانا بنا دو، ڈمکانا بنا دو، یہ تو پھر غلط سوچ ہو گئی نا. تو دنیا کی محبت مختلف زاویے بدل کے آتی ہے. کبھی دین کا لبادہ اڑ کے بھی آ جاتی ہے کہ میرے بچے کو ایسا بنا دو، پیچھے کچھ اور فلسفہ ہوتا ہے اس کا. خیر تو قرآن کہتا ہے جو دنیا پرست لوگ تھے انہوں نے قارون کو دیکھ کے کیا کہا، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش ہمارے پاس قارون جیسے خزانے.
یہ پروٹوکول عزت ملتی. قرآن کیا کہتا ہے؟ میجورٹی تو یہی حسرتیں کر رہی اور ان کو موٹیویشن مل رہی. قارون ان کے لیے بیسٹ موٹیویشنل اسپیکر تھا اپنے عمل سے. وہ اسپیچ زبان سے نہیں, اپنے عمل سے. اسٹرگل, ہارڈ ورکنگ. اس زمانے کی جو بھی انگلش تھی وہ قارون بول رہا تھا, کیونکہ قارون نے یہی کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی. موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا نا زکات نکال, تو اس نے کہا یہ ایکچولی ویری ہارڈ ورکنگ کرنا. یہ کیا ہے؟ علی علم عندی, مائنڈ استعمال کیا میں. زکات کا کیا مطلب, اللہ کا کیا مطلب؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے دی ہے, اللہ نے دی ہے. وہ جو جاوید اختر صاحب آتے ہیں نا, وہ بھی اسی طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, بڑی مشہور ہو گئے. وہ بھی یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی گراتا اللہ ہے. انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے, کلپ میں بیان تو نہیں کرتے, وہ جو بھی کہا ہے اسی پروگرام میں کہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اللہ نے بچا لیا اس کو, دیوار سے بچہ گرا تھا لیکن بچا کس نے لیا؟ اللہ نے. تو گرایا بھی کس نے؟ اللہ نے گرایا. تو اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کا ایمان خراب کر. بھائی کس نے کہا کہ اللہ نے نہیں گرایا؟ بات اصل میں یہ کہ اللہ بہتوں کو گراتا ہے, ہر ایک کو بچاتا نہیں ہے. اس کو بچا لیا اللہ نے. ہر شر کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہوگی, خیر کی نسبت بھی کس کی طرف ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف ہوتی ہے. تو اللہ نے ہی بچایا ہے, گرایا بھی اللہ نے ہے, لیکن اللہ مار بھی تو سکتا تھا نا گرا کے. کتنوں کو گرایا, مار دیا اللہ نے, کتنوں کو گرایا, کتنوں بچا لی. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بیمار ہوتا ہوں اللہ مجھے شفا دیتا ہے. حالانکہ قرآن خود کہتا ہے کہ بیمار بھی کون کرتا ہے؟ اللہ. بہت سو کو بیمار کرتا ہے, بہت سو کو شفا نہیں دیتا. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ بیمار کر دیا, یہ نیچرل ہے. پھر شفا دے دی, یہ بھی نیچرل ہے. لیکن یہ نیچر بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو جس کا ارادہ کرتا ہے شفا دینے کا اس کو شفا دے دیتا ہے, جس کا ارادہ نہیں ہوتا اس کو مار دیتا ہے, معذور کر دیتا ہے. تو جب اللہ سے محبت ہوگی تو پازیٹیو سوچیں گے اللہ کے بارے میں, نفرت ہوگی تو کیا سوچیں گے؟ نیگیٹو. ایک اور مثال دے کے یہ تاکہ یہ ٹاپک ختم ہو جائے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ فطرت جو ہے نا, فطرت یہ ظالمی ہوتی ہے. یہ انسان نے فطرت کے ظلم سے بچنے کے لیے نظام بنایا. مثال کے طور پر سیلاب آتے ہیں اور زلزلے آتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ حادثے ہوتے ہیں. تو نیچر ہی کر رہی ہوتی ہے نا یہ سب کچھ. جو خدا کو نہیں مانتے وہ اس ساری حادثے کس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں؟ نیچر کے. تو نیچر تو ظالم ہے. انسان اس ڈیزاسٹر سے بچنے کے لیے قانون بناتا ہے, طاقتور کو محدود طاقت دے دیتا ہے. لا بن جیسے یونائٹڈ نیشن بنی تاکہ طاقتور ملک کمزور ملکوں کو کھا نہ جائیں. تو ایک لا تو انسان ہے جو عدل کر رہا ہوتا ہے. یہ بھی جب اللہ کے بارے میں نیگیٹو سوچو گے نا تو یہ حال. خدا کے بندو تم فطرت کا ایک رخ دیکھ رہے ہو کہ بچے مر جاتے ہیں اور سیلاب آ جاتے ہیں. فطرت کا جو دوسرا رخ ہے, جو اتنے سارے کام جو فطرت ہے نہیں, جو خدا ہے اصل میں, لیکن فطرت کے نام پہ تم نے انکار کس کا کیا؟ خدا کا. یہ نہیں بتایا جا رہا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے. بھائی یہ ظالم ہے فطرت کیا؟ ہم ایک دانہ زمین میں آم کی گٹلی کا ڈالتے ہیں, اس سے ہزاروں آم پیدا ہو جاتے ہیں. ایسا آم ما کان لکم ان تنبتوا شجرہ, ساری دنیا کے سارے انسان مل کے بھی وہ آم بنانا چاہیں نہیں بنا سکتے. بارشوں کا نظام دیکھ لو, ایک سال بارش نہ ہو قحط سے لوگ مرنا شروع ہو جائیں. اس کا ایسا بنایا ہوا نظام ہے, بارشیں برس رہی ہیں, زمین کے کنووں میں پانی محفوظ ہو رہا ہے. فطرت کے جو کروڑوں احسانات ہیں وہ سارے جاوید صاحب پی گئے. اور جو چند جو ڈیزاسٹر دنیا میں آتے ہیں وہ فطرت کے کھاتے میں یہ جب ہے خدا کے انکار کا نتیجہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انسان منفی سوچتا ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قال الذین یریدون الحیات الدنیا, دنیا پرست لوگ قارون کو دیکھ کے کہنے لگے مارے گئے, سوری کہنے لگے کاش ہمارے پاس بھی اس جیسی دولت ہوتی. تو قارون ایک موٹیویشنل اسپیکر تھا جو
بتا رہا تھا کہ جب کھوپڑی استعمال کی جائے تو اس کا رزلٹ سکسیس اور کامیابی. قارون کی رپورٹ میں نے بہترین پیش کر دی آپ کے سامنے. کیا خیال اس سے اچھی قارون کے بارے میں کوئی رپورٹ پیش کر سکتا ہے آج کے زمان میں؟ اسباب جب ہم اختیار کرتے ہیں اور اس پر رزلٹ نکلتا ہے تو ہمیں بعض دفعہ یہ دھوکا ہو جاتا ہے کہ جب سارے کام اسباب سے ہو رہے ہیں تو اللہ کہاں ہے؟ وہی اسباب پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ان اسباب میں جان ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ. یہی تو ایمان ہے. خود بہت کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. تبھی تو قرآن نے مثالیں دی. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, نہیں جلے. یہی تو بتانے کے لیے کہ اسباب میں طاقت کس کے ذریعے آتی ہے؟ اللہ کے ذریعے آتی ہے. اور لوگ کہتے ہیں یہ مذہب بے عقلی والی باتیں کرتا ہے. مذہب ہی عقل والی باتیں کر رہا ہے. کیوں؟ اگر آپ یہ مانتے ہو کہ سب کچھ اسباب سے ہوتا ہے تو خدا کی قسم اس کائنات کا وجود ممکن ہی نہیں ہے. تو جب کچھ نہیں تھا تو کائنات پیدا کیسے ہو گئی؟ نہیں آئی سمجھ بات. دیکھو اگر آپ یہ کہتے ہو آج سے کہتے ہو شاید میرے سے آواز زیادہ ہوگی تو اس وجہ سے آپ کو سمجھ نہیں آئی. آرام سے بھی بات سمجھ جا سکتی ہے. زیادہ جذباتی ہو گیا. آپ لوگ شاید مائنڈ کر گئے ہیں. دیکھو آرام سے اب سمجھاتا ہوں. بالکل ریلیکس. الحاد ملحد لوگ جو خدا کو نہیں مانتے وہ ہم لوگوں کا مذاق اڑا. کس کا مذاق اڑاتے ہیں؟ مسلمانوں کا, خاص طور پہ مولویوں کا. علماء کہتے ہیں یہ سب کچھ کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ چاہے گا تو یہ سب کچھ ہو جائے گا. بھائی اللہ کہتے ہیں جو جس کام کا سبب اختیار کرو وہ کام. دیکھو چولہے میں آگ لگاؤ, چائے اوپر رکھو, چائے گرم ہو جائے گی. اللہ چاہے تو بھی گرم ہوگی, نہیں چاہے تو بھی. ملحد لوگ کہتے ہیں تو بھی گرم ہوگی. اس میں اللہ کہاں گیا؟ کیا خیال نہیں ہے سمجھ میں بات؟ کہتے ہیں بیمار ہوتے ہیں, قرآن کہہ رہے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتا ہے. بھائی آپ کے درد ہے, آپ 2 گولی پیناڈول کھاؤ, آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. جو اللہ کو مانتے ہیں ان کو بھی پیناڈول کھانی پڑتی ہے, جو نہیں مانتے ان کو بھی پیناڈول کھانی پڑتی ہے. ایتھیسٹ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں, اور یہ مولوی لوگ کہتے ہیں شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. وہ کہتے ہیں اللہ کا. جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو بھی شفا 2 گولی پیناڈول سے ہی ہوتی ہے. جو اللہ کو مانتے ہیں ان کو بھی شفا 2 گولی پیناڈول سے. جو یہ کہتے ہیں انشاءاللہ یہ گولیوں سے مجھے فائدہ ہوگا, ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ نہیں کہتے ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے. وہ تو گدے والا ایک واقعہ ہو گیا اتفاق سے. ورنہ آپ اپنی پروڈکٹ انگریز جتنی چیزیں مارکیٹ میں بیچ رہا ہے انشاءاللہ کہے بغیر بیچ رہا ہے نا. بکری ہے کہ نہیں بکری ہے؟ بلکہ زیادہ بک رہی ہیں. اور ہمارے انشاءاللہ ماشاءاللہ والے حج کر کے آتے ہیں, ٹوپیاں پہن کے غسل کر کے قرآن خوانی کرواتے ہیں, اس کے بعد بھی سونے کا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں دکان میں بیٹھ کے. سونے کا مطلب سلیپنگ. ہمارے ایک دوست ہے نا, وہ سارے دم درود کروا لیے, رقیہ بھی کروا لیے, پھوکیں لگوا لی, قرآن خوانی کروا لی. میں ایک دن گیا, میں نے کہا آپ کوئی بزنس چل رہا ہے؟ کہہ رہے اللہ کا شکر ہے اب تو میرا ایک ہم 2 بھائیوں نے مل کے ایسا بزنس شروع کیا, وہ تو چل ہی رہا. میں خوش ہو گیا. میں نے کہا چلو. کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہتے ہیں سونے کا کام شروع کیا. میں نے کہا شاید گولڈ پہ آ گئے. تو پکوڑوں کا نہیں ہو رہا تو تم سے پکوڑوں کا بزنس نہیں ہو رہا تھا, سونے کا کیسے؟ کہہ رہے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے یار. دونوں بھائیوں نے اب سونے کا کام شروع کیا دکان میں, اور اللہ نے بڑا نوازا ہے. مولوی تھے وہ. مولوی لوگ اکثر تھوڑے نا خوش ہوتے ہیں نا, بے روزگار ہو کے اتنے خوش تھے. میں نے کہا میں سمجھا نہیں یار, پکوڑوں کا نہیں ہو رہا تھا, گولڈ کا کیسے کر لیا؟ سونے کا کاروبار. میں نے کہا کیسے؟ کہہ رہے 12 گھنٹے میں سوتا ہوں, 12 گھنٹے وہ سو رہے ہیں. ہمارا کام اب کیا ہے؟ سونے کا بزنس تو چل نہیں رہا, کم از کم نیند تو پوری کرو. تو اور کتنے انشاءاللہ ماشاءاللہ کہے ہوں گے انہوں نے. قرآن خوانی بھی کروا لی ہوگی, انشاءاللہ ماشاءاللہ بھی بزرگوں سے دعائیں بھی کروا لی, اور گورا نہ انشاءاللہ نہ ماشاءاللہ دے دردن چھاپے جا رہا ہے. تو یہ ایتھیسٹ ملحد لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو ہر کام لاجک سے ہو رہا ہے, ہر کام تو اللہ کہاں ہے؟ خوب سمجھ لو. یہ کہتے ہیں ہم عقلی باتیں کرتے ہیں, اور مولوی لوگ خلاف عقل باتیں کرتے ہیں, مذہب خلاف عقل باتیں کرتے ہیں. نا مذہب عقل کی بات کرتا ہے, یہ کم بخت خلاف عقل بات کرتے ہیں. دنیا میں ہر کام اگر اسباب سے
ہی ہو رہا ہوتا تو سوال سب سے بڑا یہ کائنات پہلی مرتبہ کیسے پیدا ہوئی؟ نہیں آئی سمجھ میں پہلی مرتبہ کس نے کیسے ہو گئی؟ اسباب یہ کہتے ہیں جتنے بھی سائنسدان ہیں نا جنہوں نے لاز بنائے ہیں فزکس کے بنائے تو نہیں یعنی ایکسپلین کیے وہ سارے کے سارے کہتے ہیں وہ جو اس کا مشہور وہ یار لا ہے اس کا آئنسٹائن کا E is equal to mc square E is equal to mc square یہ ہے کائنات کی بیس تو اس میں ادھر E ہے ادھر mc square ہے کیا خیال ہے اگر یہاں سے E ہٹا دو انرجی ہٹا دو تو mc square کی کوئی حیثیت رہ جائے گی وہ کہاں سے آئے گا ادھر سے انرجی ہٹا دو mc square is equal to 0 ہو جائے گا نا نہیں آئی سمجھ میں بات دوبارہ دیکھو انرجی کنورٹ ہوتی ہے اس نے ایکویشن ایکسپلین کی اور تجربوں سے یہ ثابت ہو چکی ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے E is equal to mc square تو اب انرجی اگر نہیں ہے تو mc square is equal to 0 ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا فنا ہو گیا اور اگر ادھر E mc square نہیں ہے E ہے تو E is equal to 0 ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا تو یہ دونوں چیزیں میں سے ایک پہلے ہونا ضروری ہے یا تو E ہو یا mc square ہو پہلی دفعہ انرجی کس نے پیدا کی جس سے ماس وجود میں آیا یہ پہلی مرتبہ مادہ کس نے پیدا کیا جس سے انرجی وجود میں آئی ایک دفعہ ایک چیز وجود میں آئے گی پھر وہ فزکس کے ایکویشن میں جکڑی جائے گی وہ اس سے جب تک کچھ ہے ہی نہیں تو جکڑیں گے کیسے اس کو نہیں آئی بات سمجھ میں تو فزکس کا کوئی لا اپلائی ہو ہی نہیں سکتا جب تک خدا کو یہ نہ مانا جائے کوئی ایسی طاقت ہے جو کچھ کرنے میں کسی سبب کی محتاج نہیں آئی بات سمجھ میں کوئی ایسی طاقت ہے جس نے یا تو انرجی کو پہلے پیدا کر دیا پھر mc اسکوائر میں اس کو کنورٹ کر دیا یہ mc اسکوائر کو پیدا کر کے انرجی یہ سائنسدان بتائیں گے میرا یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن کوئی ایسی طاقت ہے جس نے کلمہ کن کی طاقت سے یا تو E کو پیدا کیا یا ماس کو پیدا کیا تو میرے بھائی عقل یہ کہتی ہے کہ ایک طاقت ایسی ہے جو کچھ کرنے میں کسی سبب کی محتاج نہیں ہے تو جو کائنات کو کلمہ کن کی طاقت سے پیدا کر سکتا ہے وہ جب چاہے گا پیناڈول سے آپ کی شفا چھین لے گا پیناڈول تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہے وہ اگر چاہے گا تم 2 کے 4 پیناڈول کھا لو درد صحیح نہ ہو تو کون روک سکتا ہے اس کو اور وہ اگر چاہے گا کہ پیناڈول سے شفا کے بجائے اس میں موت رکھ دے تو کون روک سکتا ہے اس کو وہ کرتا نہیں ہے تو نہ کرنا ایک الگ بات ہے کرنے کی طاقت نہ ہونا ایک الگ بات ہے اس لیے مسلمان کو سکھایا یہ گیا ہے کہ اسباب اختیار کرو گے تو کامیابی ملے گی لیکن انشاءاللہ کہہ کے اپنے ایماندار ہونے کا ثبوت دو کہ ہم بے ایمان نہیں ہیں کہ ہم یہ ماننے لگے کہ اسباب اللہ کی مرضی کے بغیر بھی کچھ کر سکتے ہیں بے شک سونے کی دکان کھول لی ہے لیکن کرتا کون ہے اللہ ہی کرے یہ بتانے کے لیے اور اکثر ایسا ہوتا بھی ہے کہ جب یہ جو انشاءاللہ ماشاءاللہ کر رہے ہوتے ہیں نا پھر بھی کاروبار نہیں چل رہا ہوتا وجہ اس کی کہ سارے انشاءاللہ ماشاءاللہ کا کاروباری کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ کر نہیں رہے ہوتے نہیں آئی سمجھ میں بات ابے دیکھو آپ نے کہا آپ یہاں بیٹھے ہو آپ نے کسی مولوی صاحب سے سنا قرآن میں آتا ہے انشاءاللہ کی بڑی برکت اور واقعی ہے اس سے بھی ثابت ہے اور انشاءاللہ نہ کہنے کی بڑی بے برکتی بھی ہے دیکھو کچھ چیزیں غیر مسلموں کے لیے نہیں ہوتی مسلم کے لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ تو خدا کو مانتے ہی نہیں نا اللہ کہتے ہیں کہ تم نہ کہو انشاءاللہ لیکن مسلمانوں کے لیے اللہ کے اصول کچھ اور ہیں تو مانتے ہو نا ماننے والے کو ٹھوکا جاتا ہے پیٹا جاتا ہے سزا دی جاتی ہے نہ ماننے والے کو تھوڑی ہوتا ہے بے بھائی محلے میں ایک بچہ آپ کو اپنے ابا ہی نہیں مانتا آپ اس کو بول رہے پانی لے کر آؤ وہ نہیں لا رہا بولے کہ نہ لا میری بلا سے لیکن وراثت تجھے نہیں دوں گا میں اپنا بچہ جو آپ کو ابا مانتا ہے آپ کہہ رہے پانی لے کر آؤ وہ نہیں لاتا چماٹ مارتے ہو کہتے لے بھائی وہ تو آپ کو ابا ہی نہیں مانتا اسے تو ڈانٹتے بھی نہیں ہو اور میں پانی نہیں لاتا مجھے چماٹے آتے ہیں کہتے بھائی تو مجھے ابا مانتا ہے تو پوری طرح ماننا تو مسلمان انشاءاللہ ماشاءاللہ نہیں کہے گا اس کے لیے سائیڈ افیکٹ ہوں گے جو لبرل لوگ ہیں نام نہاد جو خدا کو مانتے نہیں ہیں ان کے لیے تو احکام ہی کچھ
اور ہیں, وہ تو قارون بن کے بھی اتنا پیسہ کما لیا انہوں نے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے بات؟ ہاں کچھ لوگ انشاءاللہ ماشاءاللہ بہت چلا رہے ہوتے ہیں, پھر بھی کیا ہوتے ہیں زیرو. ان کی مثال ایسے ہے کہ فرض کرو مجھے بھوک لگ رہی ہے, آپ کا مفتی صاحب آپ کو بھوک لگ رہی ہے, آپ پیٹ کیسے بھرے گا؟ اللہ بھرے گا انشاءاللہ. کون پیٹ بھرے گا؟ آپ کو پیاس لگ رہی ہے, پیاس کیسے بجھے گی؟ انشاءاللہ اللہ بجھائے. پانی پی لو, ہم پلا دیں, نہیں میں اس پہ نظر ہے میری, قیامت تک انشاءاللہ ماشاءاللہ کہتے رہو, بولو. آج مسلمان کا جو انشاءاللہ ماشاءاللہ وہ یہ والا چل رہا ہے. کام دھیلے کا نہیں ہے, کاروبار وہ کر رہے ہوتے ہیں, دسمبر میں برف بیچ رہا ہے, گرمیوں میں کوئلے بیچ رہا ہے, چلے گا. دیکھو میرے ہمارے ایک دوست نے گوشت کا بہت اچھا کاروبار چند سال پہلے بڑا وی آئی پی دکان کھولی انہوں نے. میں نے بھی ان کی بزنس کو پروموٹ کیا, لیکن میرا کوئی شیئر نہیں تھا. چلو حلال کام کریں, نہیں چلا. آج میری ملاقات ہوئی, میں نے کہا کیوں نہیں چلا؟ جی اس لیے نہیں چلا کہ جو ملازم تھے نا کم بخت تنخواہ پہ تھے, کلے بہت مارتے تھے. ملازم کیا کرتے تھے, ہر 4 دن کے بعد کسی کی نانی کا انتقال ہو رہا ہے, کسی کا ماموں چھٹی پہ گیا ہوا ہے, کسی کی دادی کا انتقال. ایک بندے کی نانی 3 دفعہ مر رہی ہے. ہوتا ہے ملازمین کے ساتھ. تو میں نے ان سے کہا آپ کو پہلے نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں بزنس کے لیے یہ ہوتا ہے؟ آپ بھی کبھی حماقت نہ کرو, جب تک آپ سامنے والے کو شیئر نہیں دو گے نا پروفٹ میں, دھیلے کا کام نہیں کر کے دکھائے گا, بیڑا غرق کر دے گا تمہاری دکان. آپ اسباب ہی اختیار نہیں کر رہے ہو کامیابی کے. اچھا پھر میں نے ان سے پوچھا آپ تو بقرعید میں اجتماعی قربانی کا بھی بزنس تھا, کہہ رہے ہیں وہ ہوا یہ ایک دفعہ 2 سال ایسا ہوا کہ میں وہ قربانی کی بارش ہو گئی, سارا گوشت بیڑا غرق ہو گیا. میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ بارش بھی کسی بھی ٹائم پہ, کہہ رہے ہیں یار کبھی ایسا ہوا نہیں. اب یہ انشاءاللہ ماشاءاللہ کو غلط کہو گے یا آپ اپنی گورا ایسا نہیں کرتا. میں انگریزوں میں وہاں جا کے لوگوں سے ملا ہوں, میں نے وہاں کے لوگوں سے ملا ہوں. انگریز پتہ ہے کیا کرتا ہے, کوئی کام شروع کرنے سے پہلے اس کے سائیڈ ایفیکٹ پہ وہ زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں. کہاں سے نقصان کا خطرہ ہے, پہلے ان کھانچوں کو بند کرو, پھر آؤ میدان میں. ہمارے ہاں سارے دپل میں انگریز کبھی حماقت بولو, وہ پہلے کہے گا بڑی سیف گیم کھیلتا ہے. کیا کھیلتا ہے؟ کہہ رہا بھائی جب پیسے تو کما رہا ہے تو تیرا کیا لگ رہا ہے اس میں؟ آپ کہہ سکتے تو میرا بھائی ہے تو تو میرا بھائی نہیں. یہ بالکل وہی حساب ہے جو بیگم شوہر سے کہتی ہے آپ یہ کائنڈلی مکان میرے نام کر دیں. انگریزوں کی بیگم یہ ہم انگریزوں کی بیگم کبھی بھی نہیں کہتی, ان کو پتا ہوتا ہے انگریز یہ کام نہیں کہے گا. میرج سرٹیفکیٹ اپنی جگہ. اب یہاں کئی کیسز آ چکے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں, لیکن بہت کیسز ہو چکے ہیں میرے سامنے. میں 18 سال کا تھا, بلکہ 15 سال کا سمجھ لو. کیسز اس وقت سے ڈیل کرنا شروع کیا 18 سال کے بعد, جب مدرسے گیا اس کے بعد کتنے تجربہ ہو چکا ہوگا کہ نہیں ہوگا. PCO لوگوں کے کیسز ہیں, شوہر نے بیوی کی محبت میں بیوی کے نام پراپرٹی کر دی, اس کے بعد میاں کا ہوا بیڑا. سب بیویاں ایسی نہیں ہوتی جو عورتیں میرا بیان سن رہی ہیں, وہ ان کے علاوہ کی بات. اب کیا ہے, وہ لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ میری وائف کہہ رہی ہے کہ تم یہ مکان میرے نام کر دو. تو میں کہتا ہوں کیوں بھائی, تمہارے نے بنایا تو تمہارے رہنا, وراثت میں اس کا جو حصہ ہوگا مل جائے گا. کہہ رہے نہیں, بیوی کہتی ہے کہ آپ کو مجھ پہ ٹرسٹ نہیں ہے, کیا آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے. کہہ رہے یہاں کہ میں چپ ہو جاتا ہوں, یار محبت بھی ہے, ٹرسٹ بھی ہے. تو یہ رشتہ ایسا ہے, اس میں آدمی کہتا ہے مجھے تم پہ اعتماد نہیں ہے, تو بیگم تم 2 منٹ میں آ کے سیاہ 2 منٹ میں مجھ پہ اتنا بھی اعتماد نہیں ہے کہ صرف کاغذ میں میرے نام کر دو تو میں کھا کے. تو جتنے بھی مرد میرے پاس آتے ہیں تو ان کو میں کہتا ہوں کہ تم جواب میں کہا کرو کہ تم اپنی فلاں چیز میرے نام, اپنے بھائی سے بولو کہ وہ مکان میرے نام کر دو یا فلاں چیز کر دو. پھر وہ کہے گی کیوں, کیا تمہیں مجھ پہ ٹرسٹ, اپنے سالے سے اپنے بھائی سے بولو بحریہ ٹاؤن
کے 2 پلاٹ صرف 1 مہینے کے لیے میرے نام کرنے کے لیے صرف میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے سسرال کو مجھ پہ ٹرسٹ کتنا ہے. اس میں پتہ ہے کیا وہ دلیل دیں گے, ٹرسٹ تھا تبھی تو اپنی بیٹی تمہارے حوالے کی تھی, ٹرسٹ تھا تبھی تو اپنی بہن تمہارے حوالے کی تھی, اتنا ٹرسٹ کافی نہیں ہے, اور ٹرسٹ تھا تبھی تو میں نے تم سے شادی کی تھی, بس اتنا ٹرسٹ گورنمنٹ کے کاغذات میں اس سے زیادہ ٹرسٹ کی بالکل فالتو میں ضرورت بولو نہیں. تو پھر میں دائیں میں بہت چلا گیا یار, بہت کلابازیاں کھا رہا ہے. ہاں تو یہ انشاءاللہ ماشاءاللہ ہی چل رہا ہوتا ہے, باقی کچھ بھی نہیں ہوتا. ہماری جو خلافت عثمانیہ تباہ ہوئی ہے وہ انشاءاللہ ماشاءاللہ پہ ہوئی, صرف انشاءاللہ ماشاءاللہ, صرف انشاءاللہ کی بڑی حیثیت ہے بھائی. یورپ جو ترقی کر رہا تھا, تیاری کر رہا تھا, وہ ہمارے ہاں نہیں تھی, وہ تیاری نہیں تھی. ہمارے ہاں پریس جب وجود میں آیا ہے تو اس پہ بحثیں چل رہی تھی کہ وہ چونکہ مشینوں میں چھپے گا تو بےادبی ہوگی. گورے نے کتابیں چھاپ کے اسلام کے خلاف, یہ بالکل ایسے ہی جیسے آج میڈیا. ابھی بھی بہت سے علماء کہتے ہیں علماء کو ٹی وی میں نہیں آنا چاہیے, میڈیا پہ نہیں آنا چاہیے. کیا بھائی کہاں بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہیں نہیں, علماء باطل اپنی بات کرتا ہے, میڈیا پہ ڈالتا ہے, کروڑوں لوگوں تک پہنچا دے. حق کی بات ہو رہی ہے 6 آدمیوں میں بیٹھے گی تو غالب باطل آئے گا یا حق آئے گا یا باطل آئے گا. وہ اسباب اختیار کر رہے ہیں, حالانکہ ہمارے مذہب میں اسباب اختیار کرنا فرض ہے, اتنا فرض ہے. نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, اگر سانپ دیکھو تو سانپ کو جا کے مارو, کیونکہ آپ کو عین ممکن ہے اللہ نے آپ کے دل میں وہی کی ہو, یہ ایسا نہ ہو اتنے نیک بن جائیں کہ چونکہ ہم ابھی کنیکشن ہمارا اللہ سے قائم ہے, ہم نماز پڑھ رہے ہیں, وہ بچانے والا کون ہے؟ اللہ. تو اللہ پہ توکل کا کہیں غلط مطلب نہ لے لیں, ورنہ ساری دنیا کو پتا ہے سانپ نظر آئے تو کس کو مارنا ہے, سانپ کو. یہ کوئی بتانے والی بات ہے؟ لیکن نبی بتا رہے ہیں کہ نماز میں اگر سانپ نظر آئے تو کیا کرو. ظاہر نماز توڑنی پڑے گی نا اس کے لیے. بعض فقہا کا تو مذہب ہے کہ نماز کے دوران سانپ مارو تو نماز ٹوٹتی نہیں, کیونکہ نبی کے حکم پہ آپ یہ کام کر رہے ہو. لیکن احناف کا مذہب یہ کہ نماز ٹوٹ جائے گی, لیکن سانپ مارنا کیا ہے؟ واجب ہے, نماز توڑنا واجب ہے. وہاں بھی تو یہ کہا جا سکتا تھا انشاءاللہ, دور سے ایک مد کے ساتھ انشاءاللہ, کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ میرا کنیکشن کس سے؟ اللہ سے. تو جس مذہب میں سب سے زیادہ اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے, اسی مذہب کے علم بردار نہ سوچتے ہیں. دیکھو پوری ایک سورت نازل ہوئی ہے سورہ شورا کے نام سے, نام ہے مشورہ, کیونکہ کامیابی کے اسباب میں ایک مشورہ بھی ہے. تو اللہ نے پوری سورت اس نام سے نازل کر دی, پتہ چلے مشورے کی اہمیت کتنی. ہمارے یہاں ہے مشورے کی اہمیت. اگر یہ جو صاحب بقرعید والے دن اجتماعی قربانی کر رہے ہوتے ہیں نا, صرف مجھے سے مشورہ لیتے, حالانکہ میں بزنس مین نہیں ہوں, اتنا کم از کم ان کو بتاتا اگر بارش ہوئی تو کیا کرو گے. ہزاروں جانور تم نے لٹائے ہوئے, اوپر سے بارش, گوشت تو سارا خراب ہو گیا, کچھ تمبو, کوئی ٹینٹ نہیں, کچھ نہیں ہے. تو وہ جو سونے کا بزنس شروع کیا ہوا ہے وہ اس لیے نہیں کہ انشاءاللہ ماشاءاللہ میں کوتاہی ہے, عین ممکن ہے کہ محنت نہ ہو, مائنڈ نہ ہو, تجربہ نہ ہو, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. خیر ہم کہیں اور چلے گئے. تو میں یہ مثال دے رہا تھا کہ اللہ نے قارون کی مثال دی ہے, ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اس میں. تو قارون جو تھا موٹیویشنل اسپیکر تھا, اپنے عمل سے لوگوں کو بتا رہا تھا کہ اسٹرگل اور ہارڈ ورکنگ اگر ہو تو سکسیس آپ کا مقدر, اور ایسی سکسیس کہ قوم کی اکثریت کہہ رہی ہے کہ کاش ایسے کامیاب ہم ہوتے. حالانکہ بعض لوگوں کو جو سکسیس مل رہی ہوتی ہے اس میں کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کامیابی ہے, کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں کامیابی نہیں. جیسے کسٹم میں آپ نچلی پوسٹ سے اوپر والی پوسٹ پہ چلے جاؤ تو کچھ کہتے ہیں آپ کی پوسٹ چونکہ اچھی ہو گئی ہے تو آپ کامیاب ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جو یہاں نیچے کھانے کا موقع مل رہا تھا اوپر آپ کو وہ موقع. ہمارے محلے میں ہو چکا ہے, صاحب تھے, آفیسر تھے وہ, لیکن ان کی ترقی اور اونچے رینک پر ہو گئی. تو کچھ لوگ ان کو مبارکباد دے رہے تھے, کچھ ملامت کر رہے تھے کہ فائدہ نہیں ہے. وہ بھی کنفیوز تھے کہ میں اس پہ خوش ہوں یا نہیں. تو میں نے کہا یار یہ تو عجیب سی بات ہے کہ یہ خوش کی کہہ رہے ہیں یار, اصل میں ٹھیک ہے وہ, لیکن نیچے کھانے کا موقع زیادہ مل رہا. تو کچھ لوگوں کی سکسیس ایسی ہوتی ہے جس میں دو رائے ہو سکتی ہے. 4 شادیاں کسی کی ہو گئی, کچھ کہیں گے کامیاب ہے, کچھ کہیں گے بیڑا غرق ہو گیا. لیکن قارون کی جو کامیابی تھی 99% لوگ کہہ رہے تھے کاش ہم بھی ایسے ہو جائیں, یعنی اتفاقی کامیابی. تھوڑے سے لوگ ایسے تھے, قرآن کہہ رہا ہے وہ
کہہ رہے تھے وقال الذین اوتوا العلم، جن کے پاس نالج تھی، علم تھا، حقیقی علم، وہ کیا کہہ رہے تھے ویلکم تباہ ہو جاؤ، 99% لوگوں کہہ رہے تھے برباد ہو جاؤ، تمہیں برباد ہو جاؤ، بیکار بات ہے۔ ویلکم اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی بندہ اس کا لفظی ترجمہ تو ہے تم تباہ ہو جاؤ، لیکن اس کا لفظی ترجمہ مراد نہیں ہوتا۔ یہ جملہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب کوئی ایسی گری ہوئی بات کرے کہ جو بالکل عقل کے خلاف، ویلکم پاگلوں کے بچوں، پاگل ہو، اردو میں ترجمہ ہو پاگل کے بچوں، کیسی باتیں کر رہے ہو، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، دنیا مسافر خانہ ہے بھائی، کل مر جائے گا، یہ ہمیشہ تھوڑی رہے گا، کل مر جائے گا۔ اس کے عمل دیکھو، نیک عمل ہے یا برا عمل ہے، نیک عمل ہے تو اچھی بات ہے، برا عمل ہے تو بھاڑ میں جائے، کیونکہ نیک عمل کرنے والوں کو آخرت میں ثواب ملے گا جو اس سے بہتر، اور برا عمل کرنے والوں کو آخرت میں عذاب ملے گا۔ جس غربت کے عذاب میں تم ہو وہ عذاب اس سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ انسان عمل کے لیے بنا ہے، شہرت اور پیسے کے لیے نہیں بنا۔ عمل کے ساتھ شہرت پیسہ آ جائے اللہ کی نعمت ہے، نہیں آئے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، وجہ اس کی کہ ہدف نہیں ہے۔ بھائی آپ کی جو منزل ہوتی ہے، آپ اس منزل تک جا رہے ہیں تو بیچ میں اگر سہولتیں ملتی رہیں ٹھیک ہے، نہیں ملے آدمی کہتا ہے کوئی بات نہیں، میرا ہدف تو یہ ہے ہی نہیں، لیکن ہدف اگر نہ ملے تو ناکام ہے انسان۔ تو اللہ نے تمام حاسدین کے لیے ایک زبردست بات بتا دی اور بتا دیا کہ جب تمہیں جیلس ہونا کسی کو دیکھ کے فوراً بولا کرو، اپنے آپ کو گالی دیا کرو، اپنے آپ کو بولا کرو تباہ ہو جا، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا۔ بھائی عمل اگر اچھا ہے اور نیک اعمال اور برائیوں سے بچنے کی توفیق مل رہی ہے، پھر تو یہ مجھ سے آگے نکل گیا، نہیں مل رہی بھاڑ میں جائے، اس نے بھی مرنا ہے اور میں نے بھی مر گئے، سب کہانی کیا ہو گئی۔ ہم سے پہلے بڑے بڑے مقابلے ہوئے لوگ، مقابلے حسن میں بھی عورتیں جیتتی ہیں نا، مقابلے حسن میں عورتیں جیتتی ہیں، تو جیتنے کے بعد کیا ہر سال جیتتی ہیں؟ 20 سال کے بعد اس کو لے آؤ کہ آپ 20 سال پہلے انٹی آپ مقابلے حسن جیتی تھی، کائنڈلی 20 سال ہو گئے دوبارہ آئے، وہ کہ میں نانی ہوں، میری نواسی کو تو لے جاؤ، میں اب اس قابل نہیں ہوں، مجھ پہ استری کر کے بھی میری سلوٹیں ختم نہیں کی جا، چہرے پہ اتنی سلوٹیں آ گئی ہیں اور اتنے نشانات آ گئے ہیں اور ایسا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کر کے بھی اب وہ نکھار پیدا نہیں ہو رہا۔ میرے بھائی اور یہ زیادہ ٹائم نہیں لگتا، 10 15 20 30